بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس ایف آئی آر میں 3 بندے نامزد ہیں، جس میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب اور ایک سب سے بڑے ادارے کے ایک بہت بڑے افیسر کا نام بھی شامل ہے۔ ناظرین، جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں، جن کا کچھ عرصہ پہلے حمزہ شہباز شریف صاحب نے یو این او میں کھاتا پکا کیا تھا، یعنی کہ روپوں سے ڈالروں میں کنورٹ کر دیا تھا، تو یقیناً وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے لیے ہی کام کرے گا۔ تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایف آئی آر، یہ جو کیس بنے گا، یہ یقیناً بہت کمزور ہوگا، جیسا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس دیکھا ہے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے 17 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اس کی ایک بہت عرصہ بعد جا کر ایک ایف آئی آر درج ہوئی، تو وہ گورنمنٹ نے خود کی مدیت میں کاٹی، تو وہ کیس تو اسی دن ہی زیرو ہو گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ آج تک اس کا ایک بھی ملزم گرفتار نہیں ہوا، یہاں تک کہ انہیں تو بلایا بھی نہیں گیا۔ اور اب دیکھنا یہی ہے کہ عمران خان صاحب والے کیس کا کیا بنتا ہے، کیا مدیت پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگی یا گورنمنٹ اپنی طرف سے کرے گی۔ اگر تو مدیت گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کی تو پھر تو آج سے ہی اس کیس کا اللہ حافظ۔ یقیناً ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی طرح یہ کیس بھی زیرو ہی سمجھیے۔ ہاں، اگر مدیت پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی تو پھر یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ جان ہوگی۔ پنجاب گورنمنٹ اور آئی جی صاحب آمنے سامنے ہیں۔ آئی جی صاحب نے کچھ عرصے کے بعد چلے جانا ہے یو این او میں، کیونکہ اب وہ ڈالروں میں کنورٹ ہو گئے ہیں، اب انہیں ڈالروں میں سیلری ملنی ہے، تو یقیناً وہ اپنے آقاؤں کے لیے، جس نے انہیں وہاں تک پہنچایا ہے، ان کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی قربانی تو ضرور دے کر جائیں گے، اور وہ قربانی اسی کیس کی صورت میں دے کر جائیں گے کہ اس کیس کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ اس کا بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کی طرح کچھ بھی نہیں بننا۔ کیونکہ ہمارے تو ایک روایت آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آقاؤں کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں، جیسے کہ ان کے آقا اپنے آقاؤں کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کے لیے کام کریں گے۔ ان کا مقصد عمران خان کو رستے سے ہٹانا اور اداروں کو بہت زیادہ کمزور کرنا ہے، اور وہ کام یہ لوگ تسلی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے اب 70% پاکستانی اور ادارے آمنے سامنے ہیں، اور ہم اپنے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، اور یہ لیڈران ہمیں بروز کل نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کا مقصد ہمیں الجھانا ہے اور اپنے راستے صاف کرنا ہے۔ اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اس دفعہ شاید ایسا نہ ہو، لیکن ہوگا ایسے ہی، کیونکہ 75 ایئر سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، ہماری 2-3 نسلیں یہاں پر دیکھ رہی ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پاکستان کے لیے ایک دفعہ بھی کام نہیں کیا کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں۔ یہ لوگ اعلیٰ آفیسر لگاتے ہی اسے ہیں جو ان کے لیے کام کرتا ہے، اور وہی کام یہ آئی جی صاحب کر رہے ہیں۔ اتنے دن ہو گئے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تو اس کا مقصد یہی تھا، اب جب ہوگی کرنی تو پڑے گی، کیونکہ بڑے صاحب کا حکم ہے، بڑی عدالت کا حکم ہے، مانے تو گے، لیکن اپنے روایتی انداز میں کیس کو زیرو کر دیں گے۔ اب آگے اللہ حافظ ہے، اس ملک کا بھی اللہ وارث ہے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس ملک کو ان لوگوں سے بچائے، نظر بد سے بچائے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔